بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں بشارت راجہ صاحب، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، رپورٹر ہیں۔ بشارت راجہ صاحب، کمیٹی 3 ججز کی بنی تھی، بڑا شور تھا، بڑا چرچا تھا کہ میں اپنے اختیارات جو ہے نیچے کمیٹی کو دیتا ہوں، میں اپنے پاس بینچ بنانے کا اختیار نہیں رکھوں گا۔ ماضی میں ہم نے دیکھا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ریزائن کر کے چلے گئے تھے، ان کا ایک خط بھی آیا تھا کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ برائے نام ہے، بینچ تو ابھی بھی جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ خود اپنی مرضی کے بناتے ہیں۔ اب آج انٹری ہوئی ہے اس میں جسٹس منیب صاحب کی، جسٹس منیب صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب اس کمیٹی کے ممبر ہیں۔ جسٹس منیب صاحب کے آنے سے فرق کیا پڑے گا، اور کیا بینچ بنانے میں کوئی جمہوریت، کوئی آزادی، کوئی رائے کا احترام ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مغل صاحب۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ایک بینچ بننے کی جو تشکیل ہے، کمیٹی ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آنے کے بعد قاضی صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے اختیارات نچلے ججوں کو، نیچے جو جج ہیں ان میں تقسیم کر دیے، جمہوریت لے آئے۔ جمہوریت لے آیا ہوں، میں سارے اختیارات اپنے پاس نہیں رکھتا۔ لیکن ہوا کیا؟ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اس کمیٹی کا حصہ تھے اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اس کمیٹی کا حصہ تھے، صحیح، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد بنائی گئی۔ لیکن وہاں بھی اس وقت ون مین شو تھا۔ تو یہ ایک ڈکو سلہ ہے، ہاتھی اچھا، کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ صحیح، آج جسٹس نعیم اختر افغان نے حلف اٹھایا۔ یہ جو آپ نے بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے بات کی نا، میں وہ بات کرتا ہوں، اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں۔ یہ بات آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس ہے، انہوں نے یہ بات جب وہاں موجود، میں ان کے پاس کھڑا تھا، شاید انہیں ذہن میں نہ رہا ہو کہ پاس کوئی جرنلسٹ بھی کھڑا ہے، پریز کر ہاں لیں۔ پریس کر لیں، یہ شاید ذہن میں، لیکن وہ تھوڑا سا وہ سم ٹائم وہ بات کہہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد شاید انہیں احساس ہوتا ہے۔ ان سے کسی بندے نے، وہ کوئی وکیل تھے یا پتہ نہیں شاید کون تھے، انہوں نے پوچھا کہ جی یہ جو بینچز کی تشکیل ہے، آج ان کے ساتھ بینچ میں کون بیٹھا ہوا تھا؟ جسٹس نعیم جو آج انہوں نے حلف اٹھایا وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب، جی، اور جو جسٹس عرفان صادق جو سندھ سے ابھی ایلیویٹ ہو کر آئے ہیں نا، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ساتھ کھڑے انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے جب سوال پوچھا تو انہوں نے اسے جواب یہ دیا کہ میں جو بینچز کی تشکیل ہے نا، میں وہ کوئی زیادہ مطلب نہیں کرتا، میں آگے پیچھے نہیں کرتا، اس میں اتھل پتھل نہیں کرتا۔ اچھا، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ساتھ جونیئر ججز کو میں اپنے ساتھ رکھوں۔ میں جب بلوچستان ہائی کورٹ میں تھا تو میں بھی اس وقت جونیئر ججز کو ساتھ رکھتا تھا۔ سینئرز کا کیا قصور ہے؟ سینئر کو جو ان کا قصور نہیں ہے، لیکن سینئر جو سینیٹی میں آتے ہیں، 5 بینچز کام کرتے ہیں نا سپریم کورٹ میں، تو پہلے جو موسٹ سینئر 5 ججز ہیں ان کے ساتھ جونیئر دوسرے جج کام کرتے ہیں۔ لیکن چیف جسٹس اگر چاہے نا تو اپنے ساتھ موسٹ سینئر ججز کو رکھ سکتا ہے۔ پھر ہوتا وہی ہے جو ہم نے ہاں، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں نا، جی، یہ جو جمہوریت ہے نا، یہ جمہوریت برائے نام جمہوریت ہے۔ انہوں نے کمیٹی کی تشکیل ہے یہ کمیٹی کی کون سی کمیٹی کی کس کمیٹی کی تشکیل کی آپ بات کو کر وہ رہے ہیں تاریخی آپ؟ خط یاد ہوگا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب والا، جس کے جواب میں جو پریس ریلیز آئی تھی سپریم کورٹ کی، انہوں نے کہا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کچھ بھی نہیں ہے، تنخواہ جو لیتے ہیں عوام کے ہاں، ٹیکس سے لیتے ہیں، ہمیں اتنے دن کام کرنا ہے، آپ جمعے کے دن آدھی چھٹی کر کے نکل گئے تھے، یاد ہوگا آپ کو وہ مسئلہ بھی؟ وہ مجھے یاد ہے، وہ مسئلہ بھی یاد ہے مجھے، وہ وہ بھی باتیں ان کی یاد ہے، چیف جسٹس صاحب کی جو سو موٹو لینے والی باتیں بھی یاد ہیں۔ پھر وہ باتیں بھی یاد ہیں جی کہ ججز کی تشکیل جو ہے وہ کمیٹی سے ہونی چاہیے، لیکن پھر کمیٹی کی وہ باتیں بھی یاد ہیں جس میں جسٹس اعجاز الاحسن نے خط لکھا تھا کہ یہ برائے نام کمیٹی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، میں جو چیف جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس منصور شاہ، ان کے ساتھ آئے جسٹس منیب اختر، جی، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے کل آپ کے وی لاگ میں کل یہ پرسوں خبر دی تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر، میں اس پر بعد میں بات کروں گا، جو اصل میں کہ یہ جو جب آپ بات کریں گے نا کمیٹی جے آئی ٹی کے والے سے، اس میں ڈسکس کروں گا کہ سپریم کورٹ کے اندر سب اچھا نہیں ہے۔ تو وہی تو میں نے آپ سے چیف کہا، جسٹس اپنے آپ کو اس وقت وہ انکمفرٹیبل زون میں ہے، وہ چیف جسٹس صاحب، اچھا، ان کے ساتھ وہ کچھ چیزیں معاملات ہیں آج جو میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا بولتے ہوئے، جی، اور ان کانوں سے سنا، صحیح، ٹھیک ہے، جس میں اکیلا نہیں تھا، ہمارا ہم 3-4 دوست کھڑے تھے کسی کے پاس، ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا کس کے پاس کھڑے تھے۔ وہ جو کہہ رہے تھے نا، وہ ایک کوسچن مارک ہے۔ اچھا، اور پھر یہ ہوا کہ جو اب دیکھیں، جسٹس منصور شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی،
آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک چیمبر میں کام کرتے تھے تینوں ججز؟ جی جسٹس منصور اور جسٹس منیب جو ہیں ایچ ای سونین ہیں، اچھا دونوں وہیں سے پڑھ ہاں کے آئے ہیں، دونوں وہیں سے پڑھ کر آیا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جسٹس منیب اختر جو ہے وہ سابق اور وزیر دونوں اعظم اگلے جو چودھری ہیں محمد علی کے داماد ہیں، جی جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہے نا۔ جی میں نے آج ایک بندے سے پوچھا کہ اس جو کمیٹی کے حوالے سے جو بالکل قار خاص ہے کس کا؟ چیف جسٹس صاحب کا، اچھا میں نے ان سے پوچھا یہ جو کمیٹی میں اب نئی بنی ہے تو اس میں ایک تو سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے میں نے وہ کہ اس میں کمیٹی نئے آئے ہیں، وہ ترتیب بدل گئی ہے اب، اس جی میں کیا ممبران نئے آئے ہیں۔ سٹرکچر بنا ہے اس کا؟ اس ساتھ کا ساتھ بتاتے جائیں، اس کلیئر کا تو ہوتا سٹرکچر یہ جائے۔ بنا ہے جی کہ اس میں اب سپریم جوڈیشل کونسل میں پہلے ایک جسٹس امیر بھٹی تھے اور جسٹس سردار طارق مسعود، وہ دونوں ریٹائر ہو گئے، اور جسٹس افغان صاحب ادھر آ گئے، اور جسٹس افغان صاحب ادھر آ گئے۔ اب وہ جو بلوچستان ہائی کورٹ والا وہ موسٹ ہاشم کاکڑ جونیئر ہے، صاحب موسٹ جونیئر ہے، اور لاہور جی ہائی کورٹ والا چیف جسٹس بھی موسٹ جونیئر ہے۔ ہم، سپریم جوڈیشل کونسل کی جو ترتیب ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے 3 سپریم کورٹ کے سینئر 3 جج جی اور 2 آپ کے ہائی کورٹ کے سے، جج کے لیے بالکل جاتے ہیں۔ بالکل، اس وقت جو سینیٹی بنتی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور شاہ، ان کے جسٹس ساتھ منیب، جسٹس منیب اختر، جسٹس اس کے ساتھ جسٹس عامر فاروق، جی اور 5واں نمبر جو ہے نا وہ آتا ہے اس وقت جسٹس ابراہیم ابراہیم کا، صاحب کا ہے، لیکن لیکن وہ اپریل میں ریٹائر ہو رہے ہیں، 10 صحیح اپریل کو اگلے ماہ، پشاور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ والے۔ وہ اگر وہ اس وقت کوئی اجلاس ہوا اس سے پہلے تو وہ شامل ہو جائیں گے، ادروائز اس کے بعد نمبر آتا ہے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا، جو کوئی وہ سب سے سینئر ہوتے ہیں پھر جی عامر فاروق کے بعد، ٹھیک ہے۔ وہ ترتیب اب نئے سرے سے جو وہ ترتیب بنی ہے۔ ہم، یہ جو کمیٹی والا معاملہ ہے نا دوسرا، یہ صرف جناب آپ مغل صاحب کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، جسٹس اس میں اعجاز کوئی ایسی الحسن نئی صاحب بات جو نہیں ہے ہے۔ نا وہ سمجھے جاتے تھے خم خیال ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے، جسٹس منیب صاحب کے بارے میں بھی یہی خیال تھا، جسٹس منصور صاحب کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ کیمپ کے بندے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے، تو تناسب تو ابھی بھی وہی ہے۔ نہیں 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 نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے کل پرسوں بھی آپ کے وی لاگ میں یہ بات بتائی تھی کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہم، ہوتا یہ ہے مغل صاحب کہ یہ 2-3 ماہ جب رہتے ہوں نا ہم، تو جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہے نا ہم، اس کے حوالے سے تمام فوکس جو ہے نا وہ دوسرے جو وہ فیلڈ چینج ہو جاتی ہے، فیلڈ چینج ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کا وہ لوگ جو ہے نا وہ انکمنگ چیف جسٹس کی طرف فیلڈ لگاتے ہیں، فیلڈ لگ گئی ہوئی ہے، فیلڈ لگ گئی ہوئی ہے۔ انہوں نے اب 3 سال رہنا ہے جی جسٹس منصور اب صاحب وہ نے۔ انہوں نے 3 سال رہنا ہے۔ ہم، یہ جو بات کرتے تھے نا کہ امینڈمنٹ لا کر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو 3 سال توسیع دی جائے مدت ملازمت میں، جو پلان تھا مسلم لیگ نون کا، ان کا یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا سر کہ آج پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی، ہم، ہم نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ اگر ایسا ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان بار کونسل اور پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کہا کہ یہ تو ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے کہ آؤٹ آف باکس جا کر امینڈمنٹ لا کر، یہ تو کبھی نہیں ہوتا، نہ ہم ہونے دیں گے۔ اب دیکھیں سپریم کورٹ کے جسٹس جو ہے ججز صاحبان، ان کی عمر کی جو حد ہے ریٹائر ہونے میں وہ 65 سال ہے۔ جی اب اگر انہیں 3 سال مدت دی جاتی ہے تو یہ کیا 68 سال کی عمر میں ریٹائر ہوں گے، 68 سال کی عمر میں؟ تو پھر پیچھے والے ججز کیا کریں گے؟ قانون سازی تو یہ سپریم کورٹ نہیں ہونے دے گی، ججز ہی نہیں ہونے دیں گے سپریم کورٹ کے۔ بھائی یہ ان کو 3 سال ملتے ہیں تو پھر اس کے بعد منصور شاہ کہاں جائے گے؟ جسٹس منصور شاہ وہ تو 3 سال تو اگرینے ملتے ہیں، تو وہ 3 سال تو کھا جائیں گے ان کے۔ بالکل اس کے بعد پھر جسٹس اگلے منیب، کدھر منیب اختر کدھر جائیں گے؟ یہ نہیں ہونے۔ پھر جسٹس امین الدین خان کہیں بن جاتا ہے۔ جی یہ سپریم کورٹ کے اندر سے ہی نہیں ہوگا، اور نہ ہی وکلا برادری اس حوالے سے وکلا برادری کی طرف سے میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی مزاحمت آئے گی اس حوالے سے اگر یہ ہوا، لیکن ہوگا نہیں۔ مزاحمت تو نہیں آئی، جیسے آپ نے دیکھا جسٹس مظاہر صاحب کے ساتھ جیسے کیا گیا ہے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ مسلم لیگ نون اپنے جلسوں میں مریم نواز صاحبہ کرتی رہی ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ، مزاحمت کہاں ہے؟ یہ فاروق کسی نے نائب objection تک نہیں صاحب کیا۔ میری بات سنیں، پاکستان بار یہی کونسل پاکستانی میڈیا ہے جہاں پر پاکستان ملک کے چیف جسٹس کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی وہ میڈیا پر چلی، نہ کسی نے پیمرا کو کورٹ میں گھسیٹا اور نہ اس شخصیت کو توہین عدالت کے کیس میں۔
پتہ ہے مغل صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں آپ یہ بات کر رہے ہیں نا، میں آج پاکستان بار کونسل پاکستان کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ہے وکلاء کی، ان کے جو ایگزیکٹو وائس چیئرمین ہے فاروق نائک صاحب، اور ان کے ساتھ جو ایگزیکٹو باڈی کے 2 لوگ اور بھی ہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آج ہمیں ہائی ٹی دی نا ہمارے ساتھ، ان کے پتہ ہے آپ کو کہ تعلقات خراب ہو گئے تھے ان کے ہمارے جی ساتھ، آپ ایک ہی جگہ پر ہیں دونوں ہاں آمنے دونوں، سامنے، لیکن ان کے ساتھ ہم نے وہ ان کا کمرے ڈنر، پر قبضے کی شاید کوشش ہاں ہوئی. نہیں کمرے پر قبضے کی کوشش نہیں، یہ وکلائی کرتے ہم نہیں کرتے، لیکن انہوں نے ہمیں ڈنر پر انوائٹ کیا تھا، ہم نہیں گئے تھے، لیکن وہ ہم پرنسپل پر نہیں گئے تھے نا، اپنے اصولوں پر نہیں گئے تھے، کیونکہ ان کے کہنے پر جے آئی ٹی بنی تھی، اور آج انہوں نے پریس ریلیز جاری پریس کی، کانفرنس کی تھی ہاں اور آج انہوں نے پریس ریلیز جاری کی کہ جے آئی ٹی سے ہمارا جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ وڈرا، آج انہوں نے جاری کی ہماری میٹنگ کے بعد، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ختم کریں جے آئی ٹی، وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تو اس کے حوالے سے یہ میں نے ان کے یہ سامنے سوال رکھا تھا جی کہ آپ کا جو گروپ ہے اس وقت، یہ وہ گروپ ہے جو آسما جہانگیر کا گروپ ہے، آسما جہانگیر نظریاتی طور پر ساری زندگی آئین اور بالادستی کی جنگ لڑتی ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کسی نہیں. پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں، وہ آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ لڑتی رہی. سپریم کورٹ بار اب جو ہے نون لیگ کا لائر میں نے انہیں یہی ان کے سامنے یہ میں نے، بلکہ یہ جو آپ بڑی بہادر طریقے سے بات کر رہے ہیں نا میرے ساتھ، میں نے یہ نہیں کہا، میں فاروق نائک سے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا جی مجھے یہ جملہ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس سے بہتر جملہ مجھے اس وقت کوئی سوچ نہیں رہا ہے کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پر قبضہ جو ہے وہ بوٹ جا ٹکا ہوا. مسلم لیگ نون کا نہیں مسلم لیگ نون نے بوٹ، میں نے کہا اب اعظم نذیر تاہڑا صاحب جی آ وہ رہے ہیں نا پالشی ہے نا واپس. سارے، وہ پالشی ہے نا جی. میں نے اسی طرح کہا اچھا ہاتھوں میں برش لے کر میں نے یہ بات اب کسی بھی صحافی سے سپریم کورٹ کور کرنے والے سے پوچھے، میں نے کہا کہ انہوں نے ان کچھ کا نہیں آگے سے جواب دیا. میں نے کہا ان کا قبضہ ہو گیا. اچھا وہاں بات وہ تھوڑا سی پولیٹیکل کے حوالے سے بھی ہوئی تو نائک صاحب تھوڑا سا وہ اس طرف چلے گئے، تو میں نے کہا جی کہ اچھا آپ وہ بات کریں تو مجھے یہ بتائیں کہ جسٹس جاوید اقبال نے اپنی کتاب اپنا گریباں چاک میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ ایوب کو ذوالفقار بھٹو ڈیڈی کہتا تھا. وہ سارے پھر لوگ ہنسے، انہوں نے کہا ہاں بیٹا یہ بات تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یار ظاہر وہ ان کے انکل تھے تو انہیں انکل یا ڈیڈی کہنا تھا. میں نے کہا نہیں، انکل کو کہتا میں نے کہا ڈیڈی نہیں، انہوں نے، میں نے کہا جی میں نے اس میں انہیں ایک واقعہ کوٹ کیا میں نے کہ انہوں نے جاوید اقبال نے جو علامہ اقبال کے پوتے ہیں، ناظرین یہ اپنا گریباں چاک ضرور پڑھنا کتاب، خود نوشت ہے، ہاں خود نوشتہ ہے، اپنا گریباں چاک ضرور پڑھنا، اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں بہت اچھی کتاب، بہت اچھی، جو ججز جو عدلیہ کے اندر ہوتا ہے اور جو آپ کی پولیٹیکل ہسٹری ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ضرور ملیں گی پڑھنے کو، اور پھر علامہ اقبال کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ملیں گی پڑھنے کو. تو یہ بات وہاں پر پھر وہ انہوں نے کہا جی مجھے کہا کہ بیٹا آپ جو آپ کوشچن کریں گے کرتے ہیں نا وہ لا کو اس فریم میں کریں، سپریم کورٹ کے فریم میں کریں، پولیٹیکل نہ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے اٹس اوکے، ظاہر ہے وہاں پر وہ تھا اس طرف. اب مغل صاحب جو بات ہماری چلی تھی کہ اعجاز الحسن کے خط سے اور یہ سپریم کورٹ بار کیوں کھڑی نہیں ہوئی، اب دیکھیں آج ہماری میٹنگ ہوئی، اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کا موڈ چینج ہو رہا ہے. کدھر؟ اب وہ جس طرح انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ، میں نے اڈاک ججز کے حوالے سے بھی پوچھا جی کہ اڈاک جج کون آنا چاہتا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم نے آپ نے ویڈیو میں ہمیں بتایا تھا پہلے کہ یہ جو جسٹس طارق مسعود صاحب ہیں ریٹائر ہونے کے بعد شاید یہ ڈھاک پر واپس آئیں گے اور اسی سپریم کورٹ میں کیسز سن رہے ہوں گے آفٹر ریٹائرمنٹ. یہ آج میں نے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب سے بھی پوچھا تھا، وہ جب میں گیا وہاں پر تقریب الف برداری میں تو وہ ایک کونے پر بیٹھے ہوئے تھے آپ کے نیشنل ڈریس میں، تو میں نے کہا سر بڑے ریلیکس ہو کر آپ بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا یار میں تو بالکل آج ظاہر ہے میری جان چھٹی ہے تو میں ریلیکس ہو کر. میں نے کہا سر کہ اڈاک کوئی ہے کوئی چکر شکر، تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں چیف جسٹس قاضی فائز ایسا جو کچھ کریں گے. آپ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، ان کی ولنگ ہے، پہلے نہیں تھی لیکن اب ہے ان کی ولنگ. اب اڈاک جج لانے کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں مغل صاحب وہ کیا ہوگا. اڈاک جج لانے کے لیے بڑا ہی کام کرنا، آپ کی سپریم کورٹ کے اندر جو آپ کے 17 ججز کے سامنے ہے نا ٹوٹل وہ پر ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کو صدر پاکستان کو، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ بات ان کو پروف دینا پڑے گا کہ ہمارے پاس یہ فلاں اتنے کیسز ہیں، 60 70 80 ہزار کیسز ہیں، ہمیں ایک جج چاہیے اڈاک جج، تو ہم یہ نام دیتے ہیں، آپ اس پر سائن کر دیں، سگنیچر کر دیں. اس صورت میں ہوگا بارے دیگر اڈاک جج کی کوئی جو ہے.
اور آج پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار نے بھی کہا کہ ڈاک جج کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو جو یہ دیکھیں ان کا خواب موڈ چینج ہو رہا ہے نا، موڈ چینج ہو رہا ہے نا. میں موڈ چینج ہو رہا ہے یا پاور ختم ہو رہی ہے؟ پاور ختم ہونے کے ساتھ یار اب وہ بالکل نا بات پاور جب طاقت، میں پہلے کہا تھا کہ طاقت جب کسی ایک مرکز سے دوسرے مرکز پر جاتی ہے نا تو وہ پھر چڑھتے سورج کے پجاری اس طرف اس مرکز کے گرد فیلڈنگ لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور اب جسٹس منصور شاہ جو ہے نا سارے آنکھیں انہیں کی طرف لگی ہوئی ہے، کیونکہ سینٹر آف پاور جو ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو اگلے 3 سال کے لیے چیف جسٹس بننے والے ہیں، سارے نظریں ان کی طرف چلی گئی ہیں. جوڈیشل مارشل لا جو تھا نا، میں اسے جوڈیشل مارشل لا کہوں گا، وہ طاقت ختم ہو گئی ہے. بہت شکریہ بشارت راجہ صاحب آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.